کورٹس میں جو لے جایا گیا تھا، انہوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور بعد میں دیگر اصحاب نے بھی جو ہے اس کی نالش کی، اور ساری کلب ہو کر 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ میں 1967 میں، آرمی ایکٹ 1952 میں کے ایکٹ میں جو 1967 میں جو ترمیم کی گئی، جس میں سیکشن 21D کی 2 شقیں تھیں وہ منضبط کی گئیں، وہ 5 رکنی بینچ نے 4 ججز نے تو کہا کہ وہ جو ہے آئین سے کالعدم متصور کی جاتی ہیں، اور چونکہ بنیادی حقوق کے وہ متصادم ہیں اس لیے انہیں کالعدم قرار دیا گیا، جبکہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پر کوئی رائے نہیں دی، اس لیے کہ ایف بی علی کے کیس میں وہ 5 جج صاحب نے سنی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا اس نقطے پر کہ یہ جو ہے 5 رکنی بینچ سے زیادہ جو ججز کو یہ سماعت کرنا چاہیے، مگر انہوں نے بھی اس چیز سے اتفاق کیا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے وہ جو ڈسکریمنیشن تھی اس کی بنیاد پر، آرٹیکل 25 کے بنیاد پر اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر انہوں نے جو ہے باقی 4 جج صاحبان سے جو ہے وہ اتفاق کیا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ 10A جس ڈیو پروسیس آف لا کی چونکہ خلاف ورزی کی گئی ہے، انہوں نے اس پر نقطہ پر مینلی اپنا فیصلہ دیا تھا، جس کو جسٹس منیب اختر صاحب نے اڈاپٹ کیا، جو میجورٹی ججمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو آج جب اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن کی جو ہے اس پر بات ہوئی تو اس میں آپ نے کی ہے یہ بحث، تو آپ ذرا انکساری سے کرو گے تو استعمال۔ لطیف کھوسہ صاحب نے آج جو بحث کی ہے بڑی پروفاؤنڈ، بڑی معنی خیز، بڑی اس میں ڈیپتھ ہے، اور وہ پہلے نہیں ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، وکلاء نے کئی گئے ہیں اس سے پہلے کر گئے۔ ان کا یہ ماننا ہے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ حقائق سے، ججمنٹ سے، ڈاکومنٹ سے اور آئین، دستور جو مختلف ملکوں کے ہیں ان سے یہ اس نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ وہاں لگتی ہیں جہاں ایک قبضہ کیے والی قابض فوج ہو، جس علاقے پہ، جس ملک میں فوج قابض ہو، اور فوج اپنی ہو یا غیر ملکی ہو، وہ قابض ہو، اور وہ یہ جب جمہوریت آتی ہے یا آزادی ملتی ہے تو پہلا کام عدالت یہ جو ہے ریاستیں کرتی ہیں کہ ان پارلیمنٹ کے ذریعے ان سیاسی جو ان فوجی عدالتوں کو بالکل بین کر دیتی اور ان کا کوئی وجود نہیں چھوڑ رہنے دیتی، اور یہ جمہوریت کی نشانی ہے۔ اور جو یہ ہے فوجی عدالتیں، یہ نشانی ہے کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، اور اس کی مثالیں جو انہوں نے دی، وہ ایک مثال بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش بنا جب آپ نے فوجی عدالتیں لگائیں، سویلینز کو ٹرائی کرنا شروع کیا، سویلینز کو سزائیں دینی شروع کی۔ یہ جو فوجی آرمی ایکشن ہوتا ہے، یہ آرمی ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نکل کے گولیاں چلا دیتے ہیں، لیکن دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوجی عدالتیں آپ لگاتے ہیں خوف پیدا کریں گے۔ لوگ اتنے سارے جو ہیں وہ سب کے سب خوف زدہ نہیں ہو سکتے۔ جب ہجوم ہو جائے، جب 24 کروڑ ہو جائے تو پھر ان میں خوف نکل جاتا ہے، اور وہ دوسری مثال جو انہوں نے دی اس کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ہے ترکی۔ ترکیہ میں فوجی بغاوت ہو گئی، ترکی کو بڑا تجربہ ہے فوجی حکومتوں کا، اور ایک ٹرکش ماڈل کہا جاتا تھا، جس کو آج کل ہائیبرڈ ماڈل کا، ایک ٹرکش ماڈل تھا کہ فوج پرماننٹلی حکومت میں رہے گی اور سویلینز کے ساتھ مل کر وہ حکومت کرے گی، پر ظاہر ہے فوج کا پلڑا بھاری ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں آج ہوا۔ اب وہ آبادی اس کو اب جب انہوں نے یہ
4-5 سال پہلے 2019 میں تھا، انہوں نے اب جو مارشل لاء لگایا اور ساری چوکیاں، سارے چوراہے، ہر طرف فوج سارے ملک میں پھیل گئی اور اس نے اپنے تسلط جما لیا، تو لوگ باہر نکل آئے اور لوگ اتنی تعداد میں نکلے، اردوغان نے ایک کال دی کہ نکلو اور وہاں جو اسکوائر ہے تحقیق اسکوائر یا وہاں آپ اس علاقے میں آ جاؤ۔ اتنے لوگ آئے، فوج نے ٹینک کے گولے بھی چلائے، فوج نے ان کو تباہ بھی کیا، مارا بھی بڑا، پر لوگ ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ گیا، کیونکہ فوج کی ریاست ان کو پتہ تھا ٹرکش آرمی کا ایک پولیٹیکل رول کانسٹنٹ تھا، یہ اردوغان نے آ کے ختم کیا، اس بغاوت کے بعد ختم ہوا، ورنہ ان کا کانسٹنٹ رول تھا اس میں۔ تو کھوسا صاحب نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں انہوں نے جب انقلاب کا رد انقلاب کر دیا، رد انقلاب کے بعد انہوں نے جب ریسٹور کیا، انہوں نے فوجی عدالت کو زیر زمین اور زمین دوز کر کے بھی کوئی 6000 فٹ نیچے لے گئے، تو فوجی عدالت نہیں۔ چلی میں یہ ہوا، وہ پینوشے ایک بڑا ڈکٹیٹر تھا، بڑا، چلی میں جب مارشل لاء وغیرہ ختم ہوا تو فوجی عدالتیں ختم ہو گئی اور انہوں نے پاس کیا ارجنٹینا میں فوجی عدالتیں کافی عرصہ رہی۔ جنرل ویولا تھا ایک ان کا، ایک اور جنرل تھا، 2 جنرلز کی مسلسل حکومت رہی، اس میں فوجی عدالتیں نہیں، اس میں بے انتہا لوگ ہزاروں کی تعداد میں گم شدہ ہوئے۔ ادھر لوگوں نے اسٹرگل کرنے کے بعد فوج پیچھے ہٹی اور فوج کو بیرکس میں واپس جانا پڑا، تو فوجی عدالتیں بھی ختم کر دی۔ یہ چیزیں یہ جو انہوں نے بتائی، اور بنگلہ دیش والی ہمارے لیے عبرت کا مقام رکھتی ہے جو کھوسا صاحب نے وہاں بتایا۔ اور کھوسا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو قابض فوج ہوتی ہے وہ اپنی ہو یا غیر ملکی ہو، قابض ہے، اور یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم مارشل لاء پاکستانی فوج کا دیکھیں، خدا نہ خواستہ ہم پاکستانی فوج کا دیکھیں، اور 1000 بار خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی غالب فوج کا، غیر ملکی فوج کا دیکھیں۔ ہم اس جدوجہد میں آزادی کی، ہم ہر ایک کے ساتھ پاکستان کی جنگ لڑنے کو تیار ہیں، لیکن اس وقت میں اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا اس میں لگا۔ یہ چیز جو ہے یہ روزانہ کہنی پڑتی ہے 10 مرتبہ وزیر اعظم کو، کیونکہ ان کا ریکاؤنٹ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے 4 مرتبہ کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ، 6 مرتبہ آج ابھی کہنا ہے، وہ گنتی ہوتی ہے شہباز شریف کی کہ اس نے 6-10 مرتبہ روز کہنا ہے، پبلک ہی کہنا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ، قوم پوری فوج۔ تو وہ یہ میں اس طرح بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے جو بات کی کہ بنگلہ دیش ہم سے کیوں ٹوٹا، ہم سے اس لیے ٹوٹا کہ وہ وہاں فوجی عدالتیں لگ گئی۔ تو یہ خدا کے واسطے یہ فوجی عدالتوں کی بیماری جو آپ نے لے لی ہے، اور فوجی عدالتوں کے بارے میں ایک اور ان کی دلیل وہ یہ میں عرض کرتا جاؤں، باقی میں انہیں کو کہوں گا بات کریں، پر وہ یہ دلیل کہ فوجی 3 افسر بیٹھے تھے، تینوں افسر، ایک کرنل 2 میجر اس کے، اب تینوں افسر فوجی وردی میں، یعنی فوجی ڈسپلن میں، اور یہ عدالت عجوبی ہے، اس کے تحت تو ایک فوجی باوردی فوجی کا بھی ٹرائل اس فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس فوجی عدالت میں یہ ہے کہ یہ 3 افسر یہاں ڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اور ملزم کے خلاف ساری کارروائی کو سنیں گے، خود آپ بیٹھے ہوئے اس پہ جیرا کو سنیں گے،
گواہ پہ جرا کو سننے کے بعد وہ مطلب ہے بحث کو سنیں گے، سارے ڈاکومنٹ کو دیکھیں گے. وہ ایک ہفتہ لگا دیتے ہیں ٹرائل میں، کیونکہ یہ جلدی کرتے ہیں. وکیل بھی ہونا چاہیے، جو انہوں نے وکیل نہیں دیا. اب وہ فیصلہ کون کرے گا کہ ملزم گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے؟ یہ وہ کمانڈنگ افسر کرے گا، جس نے ایک دن ایک گواہ کو نہیں سنا وہ کرے گا. اس کو کوئی وہی آئے گی، اس کے آگے ریکارڈ رکھ دیا جائے گا جس میں صرف ایک فارم ہے، وہ آرمی ایکٹ میں دی گئی ہے. وہ فارم ہے، اس میں 2 خانے ہیں نیچے، ایک لکھا ہے گلٹی، دوسرے میں لکھا ہے ناٹ گلٹی. وہ ناٹ گلٹی پہ کر دینا یا گلٹی پہ. اس کے بعد اس کے کمانڈنگ افسر کے پاس وہ فائل جائے گی. وہ کہے گا یہ طاہر بیگ ایک ملزم ہے، اس کو سر سزا ہونی چاہیے یا نہیں سزا ہونی چاہیے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا. اس کے سامنے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ٹرائل کی، وہ فیصلہ دے گا کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی. اب یہ اس کے ہوتے ہوئے یہ ٹرائل کس طرح فوجی عدالتوں کے ہم قبول کر سکتے ہیں یا کچھ، یا پاکستان کے سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں؟ سوری. دیکھیں جس طرح چوہدری صاحب نے بتایا، یہ فوجی عدالتوں کا جو ہے، اس کو عدالت کہنا ہی میں سمجھتا ہوں مذاق خیز ہے. ہم نے یہ بات ICJ کی جو رپورٹ تھی اور یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹس تھیں وہ ہم نے پڑھ کے سنائی کہ 647 لوگوں کو ٹرائی کیا گیا اور اس میں سے 641 کو سزا کی گئی، اور وہ سزا ان کے اقبال جرم کے بیانات پر کی گئی. اور سوائے اس کے کہ ISPR کے بیان سے پتہ چلا کہ یہ ان کی سزائیں ہو گئی ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ٹرائل کہاں ہوا ہے، کہاں عدالت بیٹھی ہے، کہاں اس کو، اور وہ جو ہے کہاں اس کو جو ہے وہ سنا گیا ہے یا کب سنا گیا ہے یا کب جو ہے ٹرائل ہوا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ سیکرسی کا جو ہے انٹرنیشنل کورٹ ICJ نے یہ سارا رپورٹ کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹھ صاحب کے بھی ایک فیصلے کا حوالہ دیا. وہ اس میں مندرج ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا کہ 70 لوگوں کو کا جو مقدمہ آیا تھا، 70 کے 70 کا اقبال جرم ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جعلی کارروائی ہے. وکیل ایک ہی سبھی کا تھا، ایک سبھی کا جو ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، اقبال جرم ہے، اور انہوں نے کہا اس پہ کوئی شہادت ہے ہی نہیں سرے سے، جو ریکارڈ منگوا کے دیکھا. لیکن ان کو بھی سزائیں ہوئی تھی اور سزائے موت تک ہوئی تھی. 400 کچھ لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل ICJ اور یونائٹڈ نیشنز کے انہوں نے کہا کہ فوراً جو ہے یہ پاکستان سے استدعا کی جاتی ہے کہ یہ سویلینز کا جو ہے ملٹری ٹرائل کو بند کریں. یہ جو ہے انٹرنیشنل کووننٹس جس کا پاکستان جو ہے سگنیٹری ہے، وہ اس کی خلاف ورزی ہے، سرین خلاف ورزی. یہ پڑھ کے ہم نے سنایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ بنیادی طور پر جو یہ نیٹیوز کے لیے جو جس کو غدر یہ کہتے ہیں، میوٹنی کہتے ہیں، وہ دراصل انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک تحریک چلی تھی جس میں انہوں نے جو ہے جنگ آزادی لڑی تھی. جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں وہ میوٹنی کہتے ہیں. اس میوٹنی کے پاداش میں 1800 یہ یعنی وہ بنا تھا 1857 میں جو ہے ملٹری آرمی ایکٹ کی جو ہے یہ ڈسپنسیشن جو ملٹری جسٹس کا جو کانسیپٹ آیا، اور وہ وار سچویشن میں تھا، یہ جنگ کی سچویشن میں تھا. اس میں پھر میں نے جلانوالی کی بھی مثال دی. جلانوالا میں جس طرح جنرل ڈائر نے میسکر کیا تھا، وہ بھی ایک آپ ساروں کے سامنے ہے کہ وہ ملٹری کو ٹرائل کیا گیا تھا، امپاور کیا تھا کہ غلام رکھنے کے لیے اور ان پر تسلط کر کے ان کو سزائیں دے کر ان کو جو ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے ان کو تو یہ تسلسل جو چلا آتا تھا، یہ پاکستان میں بدقسمتی سے 1967 میں 1952 والا جو ملٹری ایکٹ ہے وہ 1911 کا ایکٹ ریپلیکا آیا ہے پاکستان
پاکستان نے، یعنی کلونیل وہ جو سامراجی قوتوں کا دیا ہوا قانون کہ ہمیں غلامی میں رکھا جائے، ہم نے 1952 میں اس ایکٹ کو بنا لیا، 1911 والے کو، اور اس پر ترا یہ ہے کہ 1967 میں ہم نے 21D جو ہے اس میں ایڈ کر دیا کہ سویلینز کو بھی جو ہے اس کے تحت آرمی ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اس پر جو ہے ساری یہ 67 کی یہ جو امینڈمنٹ کی گئی، یہ دراصل یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان میں جو ایک ان کا غم و غصہ تھا لوگوں کا، اس کو دبانے کے لیے بنیادی طور پر یہ فوجی عدالتیں بنانا مقصود تھا، اور فوجی عدالتیں جب بنائی گئیں اور فوجی عدالتوں نے جب سزائیں دی تو ہم نے دیکھا کہ بنگال کے عوام میں جو غم و غصہ اور نفرت آئی وہ پاکستان کا جو ہے دولخت کیا گیا۔ خاکم بدہن ہم نے یہی کہا کہ خدا را ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن فوج کو اسی پیٹرن پر 1971 والے میں آج بھی لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ فوج کو بالکل ان چیزوں سے علیحدہ ہونا چاہیے، سویلینز کا ٹرائل سویلین عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، قانون موجود ہے اس قانون کے تحت۔ اور پھر دیکھیں اس پہ عجیب بات ہے کہ یعنی 9 مئی والا جو عمران خان کو، میں نے بار بار اس کا بھی ذکر کیا کہ 9 مئی کو عمران خان کو جو ہے غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بایو میٹرک کمرے سے، وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا، اور اس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انلیگل ہے، سینکچوری آف جسٹس میں آپ کیسے جو ہے گھس کر کسی کو گرفتار کر سکتے ہو جب وہ انصاف کے ایوانوں میں انصاف کا متلاشی ہے۔ تو وہ اس کو آزاد کیا سپریم کورٹ نے، اور اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہوا، پھر ہم نے کہا کہ جی آئی جی سے 5 سوال آئی جی سے کرتے ہیں۔ یہ خاص ہدایت تھی چودھری اعتزاز کی کہ یہ 5 سوال جو ہے ہم کرتے ہیں آئی جی۔ اس دن انہوں نے جو ہے 399 مقدمات درج کیے، 399 مقدمات، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو بھائی اس دن 9 مئی کو کدھر تھی پولیس؟ کدھر سے آئی جی صاحب جو بڑے دبنگ اس وقت کرتے ہیں؟ 5-6 گھنٹوں تک کوئی جلتا رہا، کوئی جو کچھ ہوتا رہا، پیریڈ ہوتی رہی، کسی کا کوئی نظر نہیں آیا۔ کسی ایس ایچ او کو جو ہے وہ باز پرس نہیں ہوئی کہ بھائی تمہارے تھانے سے ایک کراؤڈ گزر رہا ہے اور یا وہ آگ لگا رہا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے یا امن امن میں خلل اندازی ہو رہی ہے، تم کدھر سے؟ کسی ایک کو جو ہے پولیس والے ایس ایچ او کو تھانوں کو نوٹس نہیں دیا۔ سارے تھانوں میں پرچے لاہور کے درج ہوئے ہیں، یعنی ریس کورس روڈ سے لے کے اور کینٹ سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں 18 تھانوں میں پرچے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے۔ تو پوچھے، میں تو وہاں سے ایم این اے بنا ہوں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میرے ہی حلقے میں ہے، تو وہاں تو اتنے نکے لگے ہوئے، وہاں تو اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، تو کدھر تھی اس دن سیکیورٹی؟ تو میں نے یہ بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ جب یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، کیا یہ سازش کو جنم لینے کے لیے سازش تو نہیں کی گئی؟ کیا کسی ایک فرد کو یا ایک پارٹی کو یہ جو ہے تتر بتر شیرازہ اس کا بکیف کا ختم کرنے کی جو ہے یہ سازش تو نہیں ہوئی ہے، اور کیسٹرڈ تو نہیں ہے یہ سارا؟ تو یہ ان چیزوں کو جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کسوٹی پر پرکھیں تو پھر آرمی ایکٹ کا اور آرمی کے ٹرائل کا تو کوئی جواز نہیں بنتا ہے، کیونکہ پہلے دن ہی آرمی چیف اور آئی ایس پی آر کہتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اور ہم ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو کور کمانڈرز نے بھی یہی کہا، فارمیشن کمانڈرز نے بھی یہی کہا، تو اس کے بعد آپ کرنل سے توقع کرتے ہیں اور 2 میجر سے کہ وہ انصاف کریں گے، جبکہ آرمی چیف اور کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈر سارے فتویٰ دے چکے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انصاف کر پا سکتے ہیں، نہ ہی وہ اس کسوٹی پر آزاد عدلیہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی مثال دی کہ ایک دفعہ ہائی کورٹ بار کے صدر، یہ کافی پہلے کی بات ہے، وہ ملٹری ٹرائل ایک کرنے کے لیے گئے، ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے گئے، تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کو کہتے ہیں کہ جب وکیل صاحب نے تو کہنا تھا یہ جھوٹا کیس ہے، اس نے کہا اچھا تم جھوٹا کیس کہتے ہو، یہ دیکھو سرکار نے کیس بنایا ہے، اچھا سرکار پر تم الزام لگا رہے ہو، اس لیے تم جو ہے ہائی ٹریزن کے مرتکب ہو، وکیل صاحب کو
بٹھا لیا کہ تم بھی ملزم ہو. وہ ہم نے شور مچایا. جسٹس کیانی چیف جسٹس تھے کہ جی وکیل وہ بیچارہ ملٹری کورٹ میں وکالت کرنے گیا ہے ملزم کی, اور اسے وہ جو ملٹری کورٹ ہے اس نے بٹھا لیا ہے کہ تم سرکار پر الزام کیوں لگا رہے ہو, اس لیے تم بھی ملزم ہو. تو پھر کیانی صاحب نے, جنرل بختار تھا وہ اپنا کور کمانڈر تھا لاہور کا, اسے کہہ کر تو پھر وکیل صاحب کو جان چھڑوائی. تو یہ اگر عالم ملٹری کورٹس کے انصاف کا معیار ہے, اور اسی طرح ایف سی آر, اسی طرح جو ہے کوئٹہ کلات آرڈیننس کے میں نے حوالے دیے, اسی طرح کرمنل لا جو ہے 1968 کے حوالے دیے, جو میمن کے کیس میں, عزیز اللہ میمن کے کیس میں سپریم کورٹ نے ان کو قوانین کو ہی کالعدم قرار دے کے انہوں نے کہا دو قسم کے قانون جو ہے وہ ایک ملک میں نہیں ہو سکتے ہیں, پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مسلمہ ہمارے اپنے فیصلہ جات موجود ہیں, ان کی روشنی میں میں نے یہی باور کروایا کہ خدا را وہ غلطی مت دہرائیں کہ 1971 والی, کیونکہ ہم نے آدھا ملک جو ہے گنوا دیا یہ جو ہے ملٹری کورٹس لگا کر اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر کے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری ان چیزوں سے باہر رہے تاکہ جو ہے فوج کو بدنامی کا جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑے, اور عوام کے اندر جو ہے فوج کی جو ہے محبت وہ کمتر نہ ہو نہ پائے, اور اس لیے جو ہے ملٹری کورٹس کا جواز بالکل نہیں بنتا ہے. تو آج ہماری جو ہے استدلال ختم ہوئی ہے. ہمارا چودھری صاحب کا جو ہے پٹیشن کی طرف سے ہم نے آرگیو کر دیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ہم نے ججز کو بھی کہا کہ آپ اللہ کو جواب دیں, اور آپ نے آئین اور عوام کی جو ہے وہ حقوق کا, بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. تو آئین کی بالادستی, آئین کی بقا, اس ملک کی ترقی اور ترویج اسی میں مضمر ہے اور منحصر ہے کہ آپ جو ہے ہر ادارہ اپنے اپنے حدود و قیود کے اندر کام کرے, اور یہی آپ سے توقع کرتی ہے قوم بھی, ملک بھی, اور سب آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ انصاف کو. انہوں نے ضرور ہمیں کہا دونوں کو بلکہ کہ آپ پارلیمان میں رہے ہو, آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں نے یہ مثال دی کہ جناب پارلیمان کے اندر آپ آئیے, ذرا تشریف لائیے. ہم اگر بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ باہر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. جس طرح سے قانون سازی اور جس طرح سے پارلیمنٹ چلائی جا رہی ہے وہ الامان, وہ جو ہے ایک ایسا بلڈوز کیا جا رہا ہے, ایک نئی قسم کی روایات جو رکھی جا رہی ہیں. جس طرح سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے وہ فسطائیت کی انتہا پر ہے. تو اس لیے آپ سے قوم توقع کرتی ہے کہ آپ انشاءاللہ آئینی حقوق ان کو دیں گے, میسر کریں گے, کیونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اللہ کو جواب دیں. میں نے اسلامی شرع سے بھی اور قوانین سے بھی پڑھ کے سنایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وہ بھی کہ ایک ہی جج قسم کے, 3 قسم کے ججز ہیں. ایک ہی جج دوزخ جنت میں جائے گا جو اپنے ایمان اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے عوام کے حق میں فیصلہ دے گا, اور جو کسی وجہ سے کسی کے اثر کے تحت جو ہے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا, اور جو نااہلی لا علمی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. تو میں نے یہی اس سے مستعار لیا کہ ایک کرنل جو ہے اس کو علم کہاں ہے قانون کا, وہ دسترس کہاں سے رکھتا ہے. اس کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ سرکار کے خلاف اگر جو ہے ایک نالش کر کے وکیل کہتا ہے کہ جھوٹا کیس ہے تو وہ اس کو الٹا بٹھا دیتا ہے کہ تو سرکار پہ الزام لگا رہا ہے, اس لیے تو بھی جو ہے غداری کر رہا ہے. تو یہ اگر اس طرح سے جو ہے ججز ملٹری کورٹس لگیں گی اور ملٹری کورٹس اس طرح کے فیصلے کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا استحصال ہوگا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ عوام کا جو حق میں فیصلہ ہوگا, اور اس کو اپیلیں سرکار کی مسترد کر کے وہ 5 رکنی فیصلہ جو ہے اس میں بحال رکھیں گے. تھینک یو.